بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ جب آپ کو کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے، کسی صاحب دعا سے، کسی مستجاب الدعوات سے، کسی نیک صالح شخص سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، آپ کی یاری ہوتی ہے، آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ کو ان سے کچھ استفادے کا موقع ہوتا ہے، تو آپ بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ واہ جی واہ، مزے آ گئے، آج تو ایک بڑے مشہور اللہ والے تھے، آج تو ان کی صحبت مل گئی، آج تو ایک بڑی بزرگ ہستی ہمارے گھر آ گئی، آج تو ایک بڑی بزرگ شخصیت کی خانقاہ میں ہمارا جانا ہو گیا، اور فلاں اور فلاں اور فلاں، اس طرح کی باتیں آپ کے تاثرات کی صورت میں آپ کے ذہن میں رقص کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اور بہت دنوں تک اس کا تاثر آپ کے ذہن پر قائم رہتا ہے۔ میں گیا تھا، فلاں بزرگ شخصیت سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ شخصیت اتنی اعلیٰ تھی، اتنی بالا تھی، اتنی عظیم تھی، ان سے مل کر یہ فائدہ ہوا تھا، یہ روحانیت ملی تھی، یہ سرور ملا تھا، یہ کیفیات ملی تھیں، فلاں اور فلاں فلاں۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے۔ بے شمار بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ ملتے ہیں تو دیر تک آپ ان کو یاد رکھتے ہیں کہ بھئی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی۔ لیکن ایک بات بتاؤں میں بڑے مزے کی، ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں، جس طرح سے کچھ شخصیات بزرگ ہوتی ہیں تو ان شخصیات کی بزرگی کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ مطلب اصل تو دیکھو پھر وہی ہے کہ این سعادت بزور بازو نے تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، جب تک اللہ نہ دے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، اللہ نے کسی چیز کا کوئی ذریعہ بنایا ہوتا ہے۔ اللہ کو آپ کی کوئی نیکی ایسی پسند آ گئی، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے کسی خدمت کے لیے، تو آپ کو کوئی ایسا ذکر عطا کر دیا، کوئی ایسا ورد عطا کر دیا، کوئی ایسا سجدہ دے دیا، کوئی ایسا قیام اور قعود اور رکوع آپ کو عطا کر دیے جو آپ کی ترقی کا ذریعہ بن گئے۔ ایسا ہوتا نہیں۔ تو اصل بزرگ کون ہوا؟ وہ شخص یا وہ اذکار، وہ اعمال، وہ قبولیت جس نے اس شخص کو وہاں تک پہنچا دیا، اس شخص کو وہاں تک پہنچا دیا۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ آپ بزرگ شخصیت ہیں، ایک بات تو یہ ہے، ایک بات یہ ہے کہ آپ کو بزرگ بنانے والی چیز کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو ایسا کیا دیا؟ کس چیز کے لیے چنا اللہ نے آپ کو؟ کوئی تہجد کے ذریعے سے بلند مقام پاتا ہے، کوئی تلاوت کے ذریعے پاتا ہے، کوئی استغفار کے ذریعے پاتا ہے، کوئی اذکار الہی کے ذریعے پاتا ہے، کوئی اذکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود شریف کے ذریعے پاتا ہے، کوئی تلاوت قرآن کے ذریعے پاتا ہے، کوئی مسنون دعاؤں کے ذریعے پاتا ہے، کوئی اخلاق کریمانہ کے ذریعے پاتا ہے، کوئی نمازوں کی طوالت کے ذریعے پاتا ہے، کوئی گرمی کے روزوں کی برکت سے پاتا ہے، کوئی قیام اللیل کی برکت سے پاتا ہے، کوئی والدین کی خدمت کر کے پاتا ہے، کوئی کسی اللہ والے کی دعا سے پاتا ہے۔ اللہ نے کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ، اور بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں، ایسے بھی تو ہوتے ہیں، لیکن چلیے ہم پہلی والی قسم کی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو کچھ کے ذریعے سے مقامات عطا فرمائے ہوتے ہیں، کسی پر تلاوت کا غلبہ ہے، کسی پر کسی اور عمل کا غلبہ ہے۔ تو اگر ان بزرگ اعمال و اذکار کو لے لیا جائے، یعنی اپنی زندگی میں داخل کر لیا جائے، تو پھر انسان کتنی بلندیوں کو پہنچے۔ ان اعمال بزرگ میں سے ایک بڑا خوبصورت بزرگ عمل درود شریف ہے۔ کیوں؟
درود شریف ان اعمال میں سے اتنا بزرگ مقام کیوں رکھتا ہے؟ فضائل تو اور بھی اعمال کے ہیں، بالکل ہے، کس نے انکار کیا؟ جس عمل کا جس طرح سے فضیلت بیان کی گئی ہے اس کو اسی طرح سے تسلیم. کسی کو قرآن میں ذکر کیا ہے تسلیم، کسی کو حدیث میں ذکر کیا تسلیم، کسی کو کسی اللہ والے کی زبان سے معلوم ہوا ہے، کسی اللہ والے نے بتایا ہے، اس کا جو بھی درجہ ہے اسی درجے کے ساتھ تسلیم. اس کے بعد بھی درود شریف کی بات ہو رہی ہے، بھائی کیوں؟ ہاں، درود شریف کا حق ہے یہ کہ درود شریف کی بات کی جائے. کیوں؟ درود شریف کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، یا اپنی کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، اپنے مدرسے میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، یا اپنی سواری میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. درود شریف کا تعلق اس سے نہیں ہے. درود شریف کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ تہجد میں پڑھ رہے ہیں. درود شریف کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جب آپ کی بیگم صاحبہ بھی سو گئی ہیں اس وقت آپ تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنی بیگم سے بھی اپنی تسبیح کو چھپا کر پڑھ رہے ہیں کہ بس اس کو تو میں جانوں اور میرا رب جانے، بیگم بھی نہ جانے. صرف اس سے نہیں ہے درود شریف کا تعلق. پھر کس سے ہے؟ درود شریف کا تعلق تو اللہ رحمان سے ہے. درود شریف کا تعلق تو اللہ رحمان سے ہے. درود شریف کا تعلق تو عرش معلی سے ہے. درود شریف کا تعلق تو اللہ کے فرشتوں سے ہے. درود شریف کا تعلق تو اللہ کے مومنین سے ہے، مومن بندوں سے ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا اس کا مطلب یہ سارا خلاصہ نہیں ہے؟ استغفار آپ کر رہے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے. اللہ نے کسی کو کسی عمل کے ذریعے نوازا، کسی کو کسی عمل کے ذریعے نوازا. کسی پر اسماء حسنہ کا غلبہ ہوتا ہے، کسی پر اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا ہے. نوازے سب جاتے ہیں. اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ سب کو نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. اور اللہ ہمیں محروم ہو جانے سے محفوظ رکھے. لیکن درود شریف کی جو بات ہے، درود شریف وہ بزرگ عمل ہے، وہ بزرگ عمل ہے، درود شریف وہ بزرگ عمل ہے جو اللہ کرتا ہے، اس کے فرشتے کرتے ہیں اور مومنین کرتے ہیں. اور کس کا ذکر کریں؟ مومنین کو اس کام پر لگا دیا ہے اللہ نے. مومنوں تمہاری ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمہاری ڈیوٹی لگائی جاتی ہے درود شریف پڑھنے کی. ہلکے میں مت لینا. اللہ نے عرش سے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے، اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، یا ایھا الناس نہیں کہا. اے ایمان لانے والو، اے لوگوں نہیں کہا. اے ایمان لانے والو یعنی اے وہ پاکیزہ نفوس جو زبانوں سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دلوں سے اللہ سے ڈرتے ہیں، دلوں سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اچھا محبت کرتے ہیں کیوں؟ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. کہ نہیں؟ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرو. تو یہ ایسی محبت کرنے والے لوگ ہیں. کون ہیں پھر یہ جب ان کو اپنی جانوں سے زیادہ محبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے تو پھر یہ مومن ہوتے ہیں. جو لوگ اپنی جانوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو مومن کا خطاب دیا گیا. پھر ان مومنوں کو کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان لانے والو یعنی مومنوں.
آپ کی جو جماعت پاکیزہ جماعت ہے، یعنی گناہوں سے آپ کی زبانیں پاک ہیں، آپ غیبتیں نہیں کرتے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ جن آنکھوں سے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے ہیں، ان آنکھوں کو آپ پاکیزہ رکھتے ہیں، ان کو آپ گناہ کی طرف لے جانا نہیں چاہتے، ان آنکھوں کو آپ گناہوں کی طرف لے جانا نہیں چاہتے۔ اے ایسی آنکھوں والوں، اے ایسی زبان والوں، پاکیزہ کان والوں، پاکیزہ دل والوں، پاکیزہ ذہن والوں، پاکیزہ فکر والوں، پاکیزہ وجود والوں، پاکیزہ روح والوں، یعنی مومنوں۔ بھئی مومنوں کے یہی تو اوصاف ہیں، ان کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، ان کی فکریں پاکیزہ ہوتی ہیں، ان کی نگاہیں پاکیزہ ہوتی ہیں، ان کی زبانیں پاکیزہ ہوتی ہیں، ان کے کان پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ اور پیر پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کی سوچیں، ان کی تنہائیاں پاکیزہ ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ ایسی جماعت کو ہی تو مومنین کہا جاتا ہے۔ اب اس پاکیزہ جماعت کو مخاطب کر رہا ہے اللہ رحمان، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اے وہ پاکیزہ جماعت جو ایمان والوں کی ہے، یعنی اے ایمان والوں، یعنی اے مومنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ کیا مطلب؟ اے پاکیزہ جماعت درود بھیجو، اے ایمان لانے والو درود بھیجو۔ مطلب اے ایمان لانے والو ایمان کے ساتھ درود بھیجو، اے پاکیزہ جماعت اپنی پاکیزگی کے ساتھ درود بھیجو۔ یہ تعویل، یہ کوئی لفظی ترجمہ نہیں ہے، لفظی ترجمہ وہی ہے جو مشائخ نے کیا ہے، جو اس کا اصل ترجمہ ہے۔ لفظی ترجمہ وہی ہے جو بار بار کیا جاتا رہا ہے ہمیشہ سے، امت کے مشائخ، امت کے علماء اکابر، ماہرین لغات، مفسرین کرتے آئے ہیں۔ ترجمہ وہی ہے، ترجمہ نہ بگاڑنا۔ کبھی مجھے سن کر آپ ترجمہ بگاڑنے کی طرف چلیں۔ شریعت میں کوئی ذرہ برابر بھی نئی بات کو برداشت نہ کیا کرو، ذرہ برابر بھی، چھوٹی سی بھی بات نئی نہ اپنی طرف سے داخل کرو، نہ داخل ہونے دو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اب کسی کا تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ دین قرآن و حدیث سے چلے گا، الہام کی بنیاد پر نہیں چلے گا، قرآن و حدیث سے چلے گا۔ کل ملا کر ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تم پاکیزہ لوگ ہو، اور پاکیزہ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے درود پڑھنے پر۔ اگر درود ایک عام سی چیز ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے بجائے یا ایھا الناس بھی کہہ سکتے تھے۔ اے لوگو، گنہگارو، نیکوکارو، ایمان والو، غیر ایمان والو، فلاں والو، تم سب سن لو، تم سب کو کہا جا رہا ہے صلو علی النبی، صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ سب کو کہا جا رہا ہے کہ تم درود بھیجو۔ ایسا نہیں ہوا، لیکن ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ کیوں اس کی مصلحت؟ کہ ایک پاکیزہ نبی پر پاکیزہ درود بھجوانا مقصود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکیزہ نبی پر پاکیزہ درود، تو اس کے لیے پاکیزہ وجود بھی تو چاہیے، پاکیزہ وجود۔ اور زمین پر سب سے پاکیزہ کون ہے؟ جو اپنے وقت کے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اور خصوصاً اب اگر پیچھے کی بات نہ کر کے اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو اب سب سے زیادہ پاکیزہ کون ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جتنا زیادہ ایمان لا کر ان کی اطاعت میں جتنا سرگردہ ہیں، وہ اتنا زیادہ پاکیزہ ہے۔ جو جتنا تقوی والا ہے، جس کا جتنا ایمان زیادہ ہے، جس کا جتنا عشق اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہے، جس کے اندر اطاعت الہی و رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی زیادہ ہے، جس کے اندر گناہوں سے بچنے کے جذبے اور اس کی سعادت زیادہ ہے، وہ اتنا ہی زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہی ہے نا عزیزو؟
اس محترم عمل کے لیے محترم جماعت کو منتخب کیا ہے، اس محترم عمل کے لیے محترم جماعت کو منتخب کیا ہے۔ گویا ہر ایک ایرا گہرا نتھو کھیرا کو اجازت نہیں دی گئی، ہر ایک کو اجازت نہیں دی گئی کہ تم اتنی عظیم ہستی پر درود بھیجو۔ آپ دیکھو کروڑوں لوگ آپ کے گرد و پیش میں مختلف شہروں میں ہوتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں درود شریف پڑھنا کوئی ایک بڑی بات ہے، وہ جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہاں ہماری کتابوں میں، قرآن میں، حدیث میں، بزرگوں کی کتابوں میں درود شریف کے بڑے بڑے فائدے اور فضائل اور فوائد اور جانے کیا کیا اس کی بزرگیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے باوجود مجھے بتاؤ آپ کے گرد و پیش میں کتنے لوگ ہیں جو درود شریف پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو درود شریف پڑھتے ہیں؟ اکثریت کا حال بتاؤں کیا ہے؟ اکثریت کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے اور اس مشکل میں وہ کسی مجھ جیسے کے پاس آ جائیں کہ جی کیا کریں فلاں مسئلہ، اور کوئی مجھ جیسا یوں کہہ دے درود شریف پڑھو، تو لوگوں میں کئی بار یہ تاثر ہوتا ہے مسئلہ تو اتنا بڑا ہے اور مجھے کوئی بڑا سا وظیفہ بتانے کے بجائے بس مجھے درود شریف پڑھو کہہ کر ٹلا دیا۔ اکثر کا تاثر یہ ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل وہ فلاں وظیفہ پڑھو اور وہ والا وظیفہ اور وہ والا وظیفہ، تو اس پر ایک دم ایمان ہوتا ہے، اچھا بہت بڑا وظیفہ بتایا شیخ نے۔ لیکن وہی شیخ اگر آپ کو درود شریف بتا دیں، بتاؤ میں نے اتنی بڑی بات بتائی، میں اتنا پریشان اور فلاں اور فلاں اور فلاں، اور مجھے صرف درود شریف بتا کر ختم کر دیا۔ یہ اکثر ہے محترم، اکثر ہے یہ، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ کسی بڑے وظیفے کو بڑا کہنا وہ ایک الگ بات رہی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی اعراض نہیں ہے، لیکن درود شریف کو چھوٹا سمجھنا، درود شریف کو کم سمجھنا، اپنے مسئلے کے مقابلے میں اس کو ہلکا سمجھنا، میرا رب مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، ساری امت سے اللہ ساری امت کو عفو درگزر عطا فرمائے۔ کہیں یہ سمجھنا درود شریف کی تحقیر تو نہیں ہو رہی ہے، یہ درود شریف کی بے ادبی تو نہیں ہو رہی ہے، درود شریف کے احترام کے اور اس کے مقام و منزلت بزرگ کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں تو وہ ایک طرف یہ چیز ہے کہ اس کے لیے اس کے پڑھوانے کے لیے اللہ نے ایک مبارک جماعت کو منتخب کیا ہے، اور یہ مومنین کی جماعت، بھئی قرآن کا مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن کا مخاطب مومنین ہے، یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن کے مخاطب تمام مومنین ہیں، بلکہ سارے انسان ہیں، ساری امت مسلمہ بطور خاص۔ لیکن امت مسلمہ نے تو قرآن کو کھول کے دیکھا ہی، انسانوں نے تو قرآن کو کھول کے دیکھا ہی نہیں، بلکہ اس سے بغض رکھا، بے ادبیاں کی، یہ کیا وہ کیا۔ لیکن مومنین کا تو گزارا ہی نہیں ہے قرآن کے بغیر، مومنین کا تو گزارا ہی نہیں ہے قرآن کے بغیر۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے سارے انسانوں میں سے انتخاب کیا ہے، صحابہ کی جماعت کو، ان مبارک ارواح کو بچا کر رکھا ہے اور پھر ان کو صحابہ کی شکل میں پیدا کیا، ایسے ہی سارے انسانوں میں سے اللہ نے اس امت میں پیدا ہونے کے لیے افراد کو منتخب کر کر کے پیدا کیا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ خوش نصیب لوگ، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد بنیں گے۔ پھر ان میں منتخب کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ یہ ہیں وہ جنت کے باسی
جو ایمان والے قرار دیے جائیں گے، ایمان والے رہیں گے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دم بھریں گے، اور اس کی برکت سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب قرار دیے جائیں گے. کبھی جنت میں، کبھی حشر میں، کبھی قبر میں ان کو زیارت کرائی جائے گی، اور کبھی ان کو مدینہ بلایا جائے گا، کبھی ان کو حرم دکھایا جائے گا، کبھی فلاں فلاں فلاں. مبارک جماعت، منتخب جماعت، اس کا نام مومنین رکھا گیا، اور ان کو چھانٹا گیا، ان کا نام مومنین رکھا گیا، ان کے اندر صفات مومنانہ پیدا کی گئیں، اور ان کو کہا اے وہ لوگوں جو میں تعویلی طور پر کہہ رہا ہوں، اے وہ لوگوں جن کو چھانٹا گیا، اے وہ لوگوں جن کے اخلاق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے تربیت دیا گیا، اے وہ لوگوں جن کے اعمال کو محفوظ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے اور اطاعت کرنے کے ذریعے سے، اور اے وہ لوگوں جن کو تربیت کے بعد ان کا نام مومن رکھ دیا گیا. تم تربیت یافتہ صالحین کی جماعت کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ میں اپنی بات کو شاید اتنے اچھے سے نہیں سمجھا پایا. جتنی یہ بات بلند ہے اتنے اچھے سے میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، شاید ایسا لگتا ہے مجھے. ایسا ہی ہے کیا؟ بزرگ عمل کو کرنے کی توفیق کے لیے بزرگ جماعت کا انتخاب کیا گیا ہے، جماعت مومنین. اس کو یوں ہلکے میں ٹلا دینا، ہلکے میں لے لینا، یوں ہی چھوڑ دینا، یہ کم نصیبی اگر نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ اگر کم نصیبی نہیں ہے تو اور کیا ہے. میں ایک دو باتیں بتاتا ہوں آپ کو بیچ میں. حاجی حیدر صاحب تشریف لائے تھے، بھولے تو نہیں ہو؟ بھولنا مت اس نام کو. ہمارے ہاں تو ان کی آمد کی خوشبو ابھی تک بھی ہیں الحمدللہ، کیونکہ وہ ایسا تبرک ہی ایسا لائے تھے، اس کی خوشبوئیں تو شاید یہاں سے کبھی بھی نہیں جائیں گی انشاءاللہ. حاجی حیدر صاحب تشریف لائے تھے. حاجی حیدر صاحب کے جملے سنے تھے آپ نے؟ انہوں نے کہا تھا میں 16 سال سے جا رہا ہوں، میں نے درود شریف پڑھنے والی اس 1 کروڑ والی جماعت کو پیش کیا، تو اس کی برکت سے مجھے اللہ نے وہ عطا کیا جو مجھے پچھلے 16 سالوں سے میں سوچ نہیں سکتا تھا. مجھے بتاؤ، ایک شخص جس نے یہ عزم کیا کہ میں 1 کروڑ درود شریف پڑھوں گا، لیکن اس کا آغاز روزہ اقدس سے جا کر کروں گا، یہی تو تھا نا. اس کی نیت وہاں جا کر کروں گا، اس کی شروعات وہاں سے کروں گا. آپ نہیں کرنا ایسا. جو کل پرسوں کو جا رہے ہیں وہ بھلے کر لیں، لیکن وہ 2 سال بعد جاؤں گا جب جا کے شروع کروں گا، یہ نہیں کہ حرکت کرنا. آپ تو یہ نیت کرو کہ میں تو یہیں سے پڑھ کے اور وہاں جا کے پیش کروں گا، ایسا نیت کرو. وہ حاجی صاحب کی بات الگ ہو گئی، وہ تو وہاں جاتے آتے رہتے ہیں، اس لیے انہوں نے جو یہ نیت کی ان کے لیے جائز تھا. یہ ہر ایک کے لیے ہر ایک بات نہیں ہوتی. انہوں نے یہ نیت کی کہ میں روزہ اقدس پر شروع کروں گا. بہت مبارک، اللہ قبول فرمائے. انہوں نے درود والوں کو پیش کیا، گویا کہ ان کے واسطے سے دعا کی. تو کیا انعام ملا؟ ان کے اکارڈنگ کہہ رہا ہوں، ان کے اکارڈنگ وہ انعام ملا جو پچھلے 16 سالوں میں انہوں نے شاید نہ سوچا. کیوں؟ اس در سے تو کبھی کوئی محروم نہیں رہتا. پھر کیا بات ہوئی کہ ایک خاص جماعت ہے مومنین کی جو اس خاص عمل میں لگی ہوئی ہے.
جب اس خاص عمل والی اس خاص جماعت کو روزہ اقدس پہ پیش کیا گیا تو وہ کرشمہ ہوا جس کرشمے کی ہو سکتا ہے انہیں بھی توقع نہ ہو. بعد میں انہوں نے سنایا تھا کہ وہ حاجی تحسین صاحب، ماسٹر تسلیم صاحب نا، تحسین صاحب یا تسلیم صاحب، شاید تسلیم صاحب، ماسٹر تسلیم صاحب نے جو بتایا تھا آپ کو کہ جس دن انہوں نے وہ پیش کیا اور وہ ویڈیو بھی آئی، میرے خیال اسی دن آ گئی تھی، تو کہتے ہیں وہ پوری رات روتے رہے، اور اس کے بعد جو بھی موقع تھا، کہتے ہیں یہ آف کیمرہ کی باتیں بتا رہا ہوں، کہتے ہیں وہ ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے حرم مدنی کے اندر، اور جو انہوں نے اپنی حیت بتائی کہ میں یوں کر کے لیٹا ہوا تھا حرم مدنی کے اندر. اس واقعے کے بعد کی بات ہے. اور کہ کسی وجہ سے میں نے اپنا ہاتھ ہٹایا، ایک شخص سامنے سے چلاتے ہوئے آ رہے تھے، ارے حاجی حیدر، ارے حاجی حیدر، ارے حاجی حیدر. اور انہوں نے ان کو دعوت دی، آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو ایک تبرک پیش کرتا ہوں. جس جماعت کو روزہ اقدس پر پیش کرنے کے یہ فائدے ہوں، جماعت کون سی؟ درود والی. کوئی بھی، آپ کہیں بھی بیٹھیں، آپ چاہے ان 5000 میں ہو نہ ہو، درود والے تو ہیں. میں درود شریف کی فضیلت بتانا چاہ رہا ہوں، درود شریف کے فائدے بتانا چاہ رہا ہوں. اس درود شریف پڑھنے والوں کو جب وہاں پیش کیا جا رہا ہے، ایسے فیضان کثیر وارد ہو رہے ہیں، ایسے فیضان کثیر متوجہ ہو رہے ہیں. اگر آپ خود درود والے بن جائیں گے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو کون سی بلندیاں نہیں ملیں گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو کون سی بلندیاں نہیں ملیں گی؟ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، ایسی بلندیاں ملیں گی انشاءاللہ. اس لیے یاد رکھو، نہ درود پڑھنے والے عام ہیں، لیکن بھائی آپ اپنی نگاہ میں ایک ولی اللہ مت بن جانا، یہ بھی دھیان رکھنا. اگر میں کہہ رہا ہوں درود پڑھنے والے عام نہیں ہیں، تو آپ اپنی نگاہ میں مت بن جانا، ہم چو من دیگر نیست، ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں تو 4 لاکھ مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں، مجھ جیسا کون ہوگا. ایسا نہیں بن جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو یاد رکھا کرو، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی عین الناس کبیرہ. اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا بنا دے اور مخلوق کی نگاہوں میں بڑا بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہ اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا بنا دے. اس دعا سے نہیں بھاگنا، اس دعا سے نہیں بھاگنا. آپ چاہے 10 لاکھ بھی پڑھ رہے ہو، اپنی نگاہ میں بڑے نہیں بننا. لیکن یہ بات دھیان رکھنا کہ درود پڑھنے والے عام نہیں ہوتے، درود پڑھنے والے عام نہیں ہوتے. درود پڑھنے والوں، درود کی قدر کو پہچانو. درود پڑھنے والوں، درود کی قدر کو پہچانو. درود پڑھنے والوں، درود کے مقام کو پہچانو. اگر آپ یوں سمجھتے ہو نا، اس مولوی کا کیا کام، یہ تو صبح کو آتا ہے، بیٹھتا ہے، آدھے گھنٹے کا لیکچر دے کے چلا جاتا ہے، اس کا تو کام ہی ہے کہ درود پڑھو درود پڑھو. روزہ نہیں یوں ہی سن رہے ہیں ہم تو 1000 دنوں سے بھی کیا نام، درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو، اور بولتا ہے آدھا گھنٹے اور چلا جاتا ہے. اسے تو کوئی کام ہی نہیں ہے. اب ہم بھی سن کے سن ہو گئے. جب صبح کو نوٹیفیکیشن آتا ہے تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہوتا ہے یہ درود شریف کی بات کرے گا، یہ مولوی سے کوئی کام ہے تو ہے ہی نہیں، یہ صبح کو بیٹھ کر یہ درود شریف کی بات کرے گا. لہذا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے یا سارا درس سمجھ میں بھی آ جائے، تب بھی سب کا خلاصہ یہی ہے کہ کیا کہا اس مولوی نے یوں کہا کہ درود شریف پڑھو. اور کیا سمجھ میں آیا؟ اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بس اتنا ہی سمجھ میں آیا کہ درود شریف پڑھو. چلو پڑھ لیں گے، اس کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ تو 1000 دنوں سے یوں ہی کہہ رہا ہے، پڑھ لیں گے. میرے دوست، اگر میں 1000 دنوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صلو علی النبی صلو علی النبی صلو علی النبی، اگر میں کہہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، تو آپ کیوں ایسے ہو گئے کہ آپ یوں کہہ رہے چلو پڑھ لیں گے، چلو پڑھ لیں گے، چلو پڑھ لیں گے؟
آپ کیوں 1000 دنوں سے آپ نے 1000 دن کیوں ضائع کر دیے بغیر درود کے؟ اس سے پہلے بھی اللہ کے اور بہت سارے بندے کہتے ہی آئے ہیں، امت 1400 سالوں سے کہہ رہی ہے، اللہ اس وقت سے کہہ رہا ہے جس کا ہمیں ہوش و شعور بھی نہیں، جب ہمارا کوئی وجود ہی نہیں، اللہ نے اس وقت کہہ دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ میں بھی 1000 دنوں سے کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے والے کتنے لوگ کتابیں لکھ کے چلے گئے، کتنے لوگ یوٹیوب پر کہتے رہے، کتنے لوگ ممبروں سے کہتے رہے، کتنے لوگ مجالس میں کہتے رہے۔ کیا ابھی آپ کے لیے وہ دن نہیں آیا کہ آپ یہ نیت کر لیں کہ اب میں اپنی سستی کو دور کر لوں؟ بہت دن ہو گئے مجھے یوں سوچتے سوچتے کہ یار چلو کر لیں گے، چلو پڑھیں گے، ہاں چلو پڑھیں گے۔ کب آئے گا وہ دن؟ کل؟ آج کیوں نہیں؟ آج کیوں نہیں؟ جب یہ درس ریکارڈ ہو رہا ہے اس وقت 12 ربیع الاول ہے۔ جو کل کا درس آپ نے دیکھا تھا جو 12 ربیع الاول میں آیا تھا، وہ 11 ربیع الاول کو ریکارڈ ہوا تھا، 12 ربیع الاول کے لیے۔ لیکن اب جب میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ 13 ربیع الاول میں اس درس کو دیکھ رہے ہیں، یہ 12 ربیع الاول میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور آج کی اس تاریخ کی مناسبت سے اور آج کے اس موقع پر نور کی مناسبت سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آج سے نیت کرو، آج سے درود شریف پڑھیں گے، آج سے اس مبارک جماعت میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ جو جماعت وہاں اتنی مقبول ہے، ایک بندہ جا کر اس جماعت کا سلام پیش کر رہا ہے، اس جماعت کے لیے دعا کر رہا ہے، اور اس شخص کو ایسا تبرک مل جائے۔ آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف بہت بار دیکھا ہوگا، ویڈیوز میں مستقل دیکھتے ہیں، ساری دنیا دیکھتی ہے، یہاں تک کہ کوئی دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھ کر اگر خانہ کعبہ کو کھول کر دیکھے تو خانہ کعبہ کی اصل دیوار نہیں بلکہ غلاف مبارک دکھائی دیتا ہے خانہ کعبہ کے اوپر۔ اللہ، تو خانہ کعبہ کا غلاف ہر ایک دیکھتا ہے، لیکن جو روضہ اقدس پر بھی کھڑے ہو کر آتا ہے وہ بھی روضہ اقدس کا غلاف دیکھ کر نہیں آتا۔ کتنے ہیں آپ میں سے جو روضہ اقدس پر تو گئے ہیں مگر وہ غلاف مبارک دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا، ویڈیوز میں کہیں کہاں نگاہ پڑ جاتا ہے، لیکن اور کس کی برکت سے ملا؟ درود شریف پڑھنے والی جماعت کی برکت سے، انہوں نے دعا کی، اللہ نے عطا کیا۔ آپ کیوں نہیں شامل ہونا چاہتے اس مبارک جماعت میں جو اتنی مقبول ہے اللہ کے یہاں؟ مجھے خود بھی حیرت ہے، وہ جماعت اتنی مقبول ہو گئی، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کیوں نہیں شامل ہونا چاہتے؟ درود شریف پڑھنے والوں میں کیوں شامل ہونا نہیں چاہتے؟ کیوں شامل نہیں ہونا چاہتے؟ اور اللہ نے چاہا، امید کرتا ہوں کہ سپٹمبر میں انشاءاللہ یہ جماعت باقاعدگی کے ساتھ پیش ہوگی، ایسی میں اللہ سے امید کرتا ہوں، اللہ نے اگر چاہا تو۔ یہ اس جماعت کے لیے اور بڑی بات، مطلب یہ اس جماعت کے لیے مزید ایک اور موقع ہوگا کہ روضہ اقدس پر پیش ہونے کا یا خانہ کعبہ میں جا کر وہاں پیش کرنے کا، اگر اس جماعت کو شرف حاصل ہو پیش ہونے کا، اور اس جماعت کے لیے کوئی اللہ کا فقیر بندہ اگر دعا کر دے، کچھ تعجب نہیں ہے اللہ رب العزت اس فقیر کو بھی کیا نواز دے، اور اس فقیر کی دعا کو کس طرح سے اس دعا کی لاج رکھ لے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ درود شریف پڑھنے والی اس مبارک جماعت کا حصہ بنیں، سمجھے؟ اور کثرت سے پڑھیں، بڑی تعداد میں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اللہ، نیت رہی آج سے؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑے لمبے لمبے درس ہوتے ہیں، کون دیکھے؟ بڑے لمبے لمبے درس ہوتے ہیں، کون دیکھے؟ یار یہ درس وہ ہے جس کو دیکھنے والے نہیں پچھتاتے، الحمدللہ، جس کو نہ دیکھنے والے پچھتاتے ہیں۔
کتنے لوگ مجھے یوں لکھتے ہیں کہ ہم کہاں تھے اب تک، ہم کہاں تھے اب تک، نسیم صبح دیر سے کیوں شروع ہوا، نسیم صبح ہمیں دیر سے کیوں ملا، اس کے ذریعے جو ہمیں درود شریف کا پیغام ملا یہ ہمیں دیر سے کیوں ملا، ہم کہاں سوتے رہ گئے اب تک۔ کتنے لوگ مجھے ایسا لکھتے ہیں۔ نسیم صبح کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل کی بات ہے، اس سے اچھے اچھے درس موجود ہیں، یہ تو اس کے پیچھے ایک اللہ والے کی دعا لگی ہوئی ہے بس، اللہ کے فضل سے الحمدللہ اللہ انہیں جزائے خیر دے، صحت عافیت دے۔ ایک اللہ والے نے دعا کر دی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہو گیا۔ آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو آپ کی محرومی کی بات ہے۔ اللہ آپ کو مجھے خوب خوب فیضیاب ہونے والا اور خوب فیض حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں، یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔